السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں بھی سن لیا، آپ سب جانتے ہیں، دنیا کو بتانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آج جماعت خدام الاحمدیہ جرمنی کا اجتماع اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اسی طرح خدام الاحمدیہ برطانیہ کا اجتماع بھی اس وقت لائیو ٹرانسمیشن ہے، اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اسی طرح لجنہ معلّہ جرمنی کا اجتماع بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے میری اس تقریر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگوں نے اس اجتماع کے پروگراموں سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوا ہو. شاید میرا یہ جرمنی کے خدام الاحمدیہ کا اجتماع تیسرا اجتماع ہے جس میں شامل ہو رہا ہوں. گو صدر خدام الاحمدیہ جرمنی کا ہمارے مرکزی جو ڈیسک ہے خدام الاحمدیہ کا، اس کے ذریعے سے ایک ہلکا سا پیغام تو ملا تھا کہ میں جرمنی کے اجتماع میں شامل ہوں، لیکن وہ پیغام اتنا لیٹ تھا کہ اس سے پہلے میں خود ہی ایک پروگرام بنا چکا تھا یہاں آنے کا. اس لیے بہرحال ان کی شاید نیت ہو، ڈرتے ڈرتے ان پیغام دے دیا، اور وہ پیغام بھی بڑے ڈرتے ڈرتے مجھے ملا تھا کیونکہ اس میں کوئی ایسی پرجوش دعوت نظر نہیں آ رہی تھی. بہرحال یہ صدر صاحب کی خواہش تھی یا دلی جوش سے جو بھی پیغام تھا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ میں اس سے پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ اس سال جرمنی کے اجتماع میں شامل ہوں، اور انہی تاریخوں میں خدام الاحمدیہ یو کے کا جو اجتماع ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. بہرحال جماعت احمدیہ جرمنی کی ان فعال جماعتوں میں سے ہے، اور خدام الاحمدیہ بھی ان فعال مجالس میں سے ہے جن میں شامل ہونے کو، کہ جو اجتماع میں شامل ہونے کو دل کرتا ہے. اس لیے میں نے پروگرام بنایا کہ ضرور شامل ہوں. اللہ کرے کہ جرمنی کا یہ دورہ اور خدام اور لجنہ کے اجتماعات میں میرا شامل ہونا جماعت جرمنی اور خاص طور پر دونوں ذیلی تنظیموں بلکہ انصار اللہ کے لیے بھی فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل سے
جیسا کہ میں نے کہا جرمنی کی جماعت اور ذیلی تنظیمیں فعال جماعتوں اور تنظیموں میں شامل ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک کوشش کے بعد ایک اعزاز تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس اعزاز کو قائم رکھنا یہ بہت زیادہ کوشش کا تقاضا کرتا ہے اور بہت زیادہ محنت طلب کام ہے، اور جب تک پورا جماعتی نظام اور ذیلی تنظیمیں اس حقیقت کو سمجھ کر اپنا اپنا کردار ادا نہیں کرتی، اس اعزاز کو قائم نہیں رکھ سکتی جس تک وہ پہنچ چکی ہوں۔ بس یہ بے شک ایک خوشی کا مقام ہے کہ خداوند الاحمدیہ جرمنی اوپر کی چند اچھی مجالس میں سے ایک ہے، لیکن اس بات کو کہ آپ فعال مجالس میں سے ایک ہیں آپ لوگوں کو فکر میں ڈالنے والا ہونا چاہیے، اس لیے بھی کہ ہم نے جو مقام حاصل کیا ہے کہیں اس سے نیچے نہ گر جائیں، اور اس لیے بھی کہ مومن کی شان ہے، یہی شان ہے اور ترقی کرنے والی قوموں کا یہ نشان ہے کہ ان کے قدم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو الہی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے آگے بڑھنے کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، ان کے مقاصد اور ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ الہی جماعتیں اور ان کے ماننے والے دنیا کی جاہ و حشمت اور مال و دولت کو اولین ترجیح نہیں دیتے، گو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو بھی حاصل کرتے ہیں اور کرنا چاہیے تاکہ اس کو دین کے تابع کر کے دین کی ترقی کا ذریعہ بنائیں، لیکن اصل میں یہ الہی حکم ان کے پیش نظر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے، اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے یہی بیان فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہر ایک کے لیے ایک مطمع نظر ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، بس نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ بس یہ وہ مطمع نظر ہے جسے ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ دنیا میں ترقی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مقصد سامنے ہو، اگر مقصد نہیں تو ترقی بھی نہیں ہوتی۔ سائنس میں نئی نئی ایجادات اس لیے ہو رہی ہیں کہ ایک مقصد کو قائم کر کے ان کے لیے کوشش کی جاتی ہے، پہلے ایک خیال قائم کیا جاتا ہے، پھر اس خیال تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے تلاش کیے جاتے ہیں، پھر اس ریسرچ کے لیے وہاں پہنچنے کے لیے اخراجات ہوتے ہیں، حکومتوں سے مدد مانگی جاتی ہے، فنڈ لیے جاتے ہیں، سالوں محنت کی جاتی ہے، پھر ایک نئی چیز سامنے آتی ہے، اور جتنا ریسرچ پہ خرچ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کمرشلائز نہ کیا جائے کسی وقت میں، تو اگر کمرشل کسی کاروبار کے لیے ریسرچ کی جا رہی ہے تو شاید دیوالیہ ہو جائے ان کمپنیوں کا، لیکن بہت ساری ریسرچ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ دنیا کو فائدہ پہنچایا جائے، تحقیق اس لیے ہوتی ہے کہ دنیا کو فائدہ پہنچایا جائے، اور اس کے لیے حکومتیں بہت بڑے بڑے بجٹ رکھتی ہیں۔ بعض ریسرچ ایسی بھی ہوتی ہیں
کہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں اور بعض بے فائدہ ہیں، بالکل بلکہ الٹا نقصان سے پہنچتا ہے۔ احمدی طلباء کو میں ریسرچ میں جانے کا جب کہتا ہوں، ایک تو اس لیے کہ علم میں اضافہ ایک احمدی کا ہونا چاہیے اور یہ بڑا ضروری ہے، ایک اس لیے کہ انسانیت کے فائدے کے لیے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، ایک اس لیے کہ ملک کی ترقی کے لیے احمدی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ایک اس لیے کہ جماعت کا فرد ہونے کی حیثیت سے ایک احمدی کو اپنا مقام منوانا چاہیے کہ میں ایک احمدی ہوں اور میری ایک شان ہے، میرا ایک مقام ہے، دنیا میں کہیں بھی احمدی بستا ہو اس کی ایک پہچان ہونی چاہیے۔ اور علم آج کل بلکہ ہمیشہ سے علم ایک بہت بڑی دولت ہے جس کے ذریعے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، بعض ریسرچ بے فائدہ ہوتی ہیں، ایک مومن کو ان سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کے خلاف دلائل رکھتے ہوئے اسے روکنا چاہیے۔ اگر ہمارے نوجوان پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، ریسرچ میں نہیں ہوں گے، تو ان نئی تحقیقات کی اچھائیاں برائیاں کس طرح بتا سکیں گے؟ الیکٹرانکس کی ٹیکنالوجی میں آج دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تو بعض لغویات کا نفوذ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، بےہودگیاں بھی پھیل رہی ہیں، جسے نئی نسل کے اور قوم کے اخلاق بگڑ رہے ہیں۔ اسی طرح کلوننگ وغیرہ کی ریسرچ ہے بایولوجی میں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں خلق میں دخل اندازی ہے۔ اس ریسرچ پر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تبدیلیاں جو تم مخلوق میں کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تمہیں آخرکار جہنم میں لے جانے والی بنے گی۔ بس احمدی کی ریسرچ یا کسی مقصد کے حصول کے لیے کوشش اس کام میں ہوگی اور ہونی چاہیے جو نیکیوں میں بڑھانے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو۔ علم بے شک بہت بڑی دولت ہے، محنت اس کے لیے کرنی چاہیے، لیکن سب سے بڑا مقصد ایک احمدی کا اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، اور علم کو اس کے تابع کرنا ہے۔ بس بے شک یہ دنیاوی ریسرچ اور دنیاوی علوم میں ترقی کرنا بھی ہمارا مطمع نظر ہے، اور اس سوچ کے ساتھ ہے کہ اس کو دین کے تابع کر کے دین اور انسانیت کے لیے کارآمد اور مفید بنانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مومن کا کام ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ ایک احمدی نوجوان یا شخص اگر اپنی دنیاوی تعلیم اور تحقیق میں آگے بڑھ گیا ہے جو انسانیت کے لیے مفید اور کارآمد بھی ہے، لیکن اگر اس کا خدا تعالیٰ کے حق ادا کرنے کا خانہ خالی ہے تو فاستبقوا الخیرات پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اپنے علم کے اعلیٰ مقاصد کے حصول میں ترقی کر رہا ہے اور بندوں کے حق ادا نہیں کر رہا تو وہ فاستبقوا الخیرات پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ بس ہمیں ان باتوں کی تلاش بھی کرنی پڑے گی جن کو خدا تعالیٰ نے خیرات اور نیکیوں میں شمار فرمایا ہے، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو مان کر ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اور جو ترقی ہمیں خدا تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے سے روکتی ہے، جو ترقی ہمیں دین کے حق ادا کرنے سے روکتی ہے، وہ ترقی نہیں بلکہ جہالت ہے۔ مثلا دین اور خدا تعالیٰ کی بندگی کے حق ادا کرنے کی بات ہے تو اس کی ایک موٹی مثال میں دیتا ہوں۔ عید ایک ایسا اسلامی تہوار ہے جس میں سوائے اشد مجبوری کے شامل ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھا گیا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس اپنی یونیورسٹی یا اسکول کالج کی کلاسوں کا بہانہ کر کے اس میں شامل نہیں ہوتے، حالانکہ
اپنے طور پر اگر چاہیں تو کئی دن کی چھٹیاں کر لیتے ہیں. ابھی کیونکہ حال ہی میں عید گزری ہے اس لیے اس کی مثال میرے سامنے آئی ہے. بعض لڑکوں کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے مجبوری کا عذر کیا ہے، حالانکہ اگر پہلے ہی پلان کر کے یونیورسٹی کا یا کالج یا اسکول کو بتایا ہوتا تو رخصت بھی مل جاتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو اس مغربی ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں دینی قدروں کی اہمیت بہت کم ہے، اگر آپ احمدیوں نے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اس امام کو ماننے والے ہیں جس نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی روح ہمیں پھونکی ہے، اور اپنے ہر اجتماع اور اجلاس میں ہم عہد دہراتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں گے، اگر آپ لوگوں نے دین کے بارے میں کمزوری دکھائی تو یہ ان نیکیوں میں آگے بڑھنے کے خلاف ہے جن کی طرف خدا تعالیٰ اور اس کا رسول ہمیں بلا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض مجبوریوں میں تو بعض فرض باتیں بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں اور نوافل بھی چھوڑے جا سکتے ہیں. جیسے امتحان وغیرہ کی بعض دفعہ طلباء کو مجبوری ہو جاتی ہے، لیکن صرف کلاسوں کے لیے، صرف اپنے کاروبار کے نقصان سے بچنے کے لیے، صرف اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے دین کو پس پش ڈالنا اور دنیا کو آگے رکھنا اپنے عہدوں کے پورا کرنے کی نفی کرتی ہے یہ بات. بس اصل چیز یہ ہے کہ ہم جو احمدی کہلاتے ہیں، یہ احمدی نام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کا رکھا ہے، یہ اس لیے رکھا تھا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ احمدی زمانے کے امام کو ماننے والے مسلمان ہیں، اور زمانے کے امام کو مان کر اس لحاظ سے دوسروں سے مختلف ہو گئے ہیں کہ ان کا مطمع نظر فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. آج اس نام کی عزت اور پاس ہم نے رکھنا ہے، یہ ہمارے پر فرض ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی توقعات پر ہم نے پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے، اور کوشش کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ سستیاں دکھاتے رہے اور کہہ دیا ہم نے کوشش کی تھی اور کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ نیکیوں کے حصول کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو اس مقصد کے حصول اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام کی عزت کے لیے قربانی کی حد تک جانا ہے، لے کر جانا ہے، پھر معاملہ خدا پہ چھوڑنا ہے. یہ کوشش ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگوں کو نمونہ بن کر دکھانا چاہیے، اور جو شخص ہماری جماعت میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے اور عملی یا اعتقادی کمزوری دکھاتا ہے تو وہ ظالم ہے، کیونکہ وہ تمام جماعت کو بدنام کرتا ہے اور ہمیں بھی اعتراض کا نشانہ بناتا ہے. فرمایا بس اپنے حالات کا ایک روز نامچہ تیار کرنا چاہیے، اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک آگے قدم رکھا ہے. انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونا چاہیے. جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا، وہ گھاٹے میں ہے. خدا تعالیٰ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی نصرت انہی کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو ہمیشہ نیکی میں آگے ہی آگے قدم رکھتے ہیں، ایک جگہ ٹھہر نہیں جاتے. فرمایا کہ ٹھہرا ہوا پانی آخر گندا ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے جو مطمع نظر ہمارا مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، ایک جگہ کھڑے نہ ہو جاؤ، اسی پر ساتھ نہ کر لو کہ بہت ہم نے نیکیاں کر لی، ہم نے 5 وقت نمازیں پڑھ لی، یہی بہت بڑی نیکی ہے. نہیں، بلکہ ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھتے چلا جانا ہے. اور ایک جگہ کھڑے ہونے والے اور نیکی میں ترقی نہ کرنے والے کی مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
یہ بیان فرمائی ہے کہ جیسے کھڑا پانی ہو۔ چلتا پانی ہمیشہ صاف شفاف رہتا ہے، گند کو بہا کر لے جاتا ہے، لیکن کھڑا پانی آہستہ آہستہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ بس انسانی فطرت میں بھی یہی ہے کہ اگر اس میں یہ احساس نہیں کہ اپنی نیکیوں کو ہر وقت ٹٹولتا رہے، جائزہ لیتا رہے، یہ جائزہ لے کہ کہیں وہ ایک جگہ کھڑا تو نہیں، اگر کھڑا ہے تو بہت خطرناک چیز ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہزاروں چور، ڈاکو، شیطان اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور پھر انسان کھڑے پانی کی طرح ہو جائے گا جو کچھ عرصے بعد بدبودار پانی بن جاتا ہے، جو نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ بس خدام الاحمدیہ جماعت احمدیہ کا وہ طبقہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس تنظیم سے منسلک کیا ہے، جو احمدیت کے خدام ہیں، جنہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے اور اس کی خاطر اپنی جان، مال، وقت اور عزت قربان کریں گے۔ خلافت احمدیت کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ خلیفہ وقت کے ہر حکم جو معروف ہے، جو فاستبقوا الخیرات پر توجہ دلانے والا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ساری قوتیں صرف کر دیں گے۔ آپ اپنے عہد کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے کتنے یورو یا کتنے پاؤنڈ کمائے، خدا تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے کتنا دنیاوی علم حاصل کیا، خدا تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے اپنے دنیاوی مقاصد کو کس حد تک حاصل کر لیا۔ ہاں، جس بات کا خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں پوچھوں گا وہ یہ ہے کہ تم نے کس حد تک اپنے عہد کو نبھانے کی اپنی تمام تر طاقتوں سے کوشش کی ہے، تم نے کس حد تک میرے حکموں پر عمل کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آؤ اور میری رضا کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ بس یہ وہ عظیم مطمع نظر ہے جسے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے ہمیں اس راستے پر ڈال دیا جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا راستہ ہے۔ اور یہ نیکیوں میں آگے بڑھنا صرف ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس بات کو بیان فرما کر ہر فرد جماعت کو اس طرف توجہ دلا کر کہ قومی اور جماعتی ترقی کا بھی ایک ایسا گر بتا دیا ہے جس پر چل کر ہماری جماعتی ترقی کی رفتار بھی ہزاروں گنا ہو سکتی ہے اور قومی ترقی کی رفتار بھی ہزاروں گنا ہو سکتی ہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کا راز یہی تھا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ فلاں شخص میں کیا کمزوری یا برائی ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ فلاں شخص میں کیا خوبی اور نیکی ہے، اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ عبادتیں ہیں تو اس میں ہر ایک نے بڑھنے کی کوشش کی، اگر دوسری نیکیاں ہیں تو اس میں ہر ایک نے بڑھنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر کا واقعہ بیان ہوتا ہے، ایک دفعہ بہت زیادہ مال دولت ان کے پاس آیا تو اس میں سے نصف اٹھا کر لے آئے کہ آج میں حضرت عمر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر آئے تو سامان لے کر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول کو چھوڑ کے آئے، سب تمام کا گھر کا سامان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں نصف لا کر بڑا فخر کر رہا تھا، میں کبھی بھی حضرت ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ مسابقت کی روح تھی جو ان لوگوں میں آگے بڑھنے کے لیے تھی۔ صحابہ تھے
جن کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اس بات پر کہ آج ہمارے پاس بھی مال ہوتا، سواری ہوتی، ہتھیار ہوتے تو ہم بھی جہاد میں حصہ لے سکتے۔ صدقہ و خیرات میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے تو غریب لوگوں کو خیال آیا کہ یہ تو ہمارے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ اللہ اکبر اور الحمدللہ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو، تو تمہارا بھی یہ صدقہ خیرات کی کمی پوری ہو جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد امیر لوگوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ہر ایک میں ایک مسابقت کی روح تھی، نیکی میں آگے بڑھنے کی روح تھی، جس کو ان لوگوں نے اختیار کیا اور پھر دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ بچوں اور نوجوانوں نے اس زمانے میں یہ نہیں سوچا کہ یہ باتیں کرنا اور نیکیوں میں آگے بڑھنا بڑوں کا اور بوڑھوں کا کام ہے، بلکہ نوجوان صحابہ نے بھی کوشش کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض دفعہ ساری رات عبادت بھی کی، اپنے معیار بڑھائے۔ بلکہ ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی تعداد نوجوانوں ہی کی تھی، زیادہ ہوتی تھی۔ جنہوں نے نیکیوں میں سبقت لے جا کر اسلام کے حق میں سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کیا۔ آج مسیح محمدی بھی، جن کو آخرین میں ہونے کے باوجود اولین سے ملنے کی خوشخبری ملی ہے، ہم سے یہی تقاضا فرما رہے ہیں کہ نیکیوں میں آگے بڑھو تا خدا تعالیٰ کی نصرت شامل ہو، اور جماعت من حیث الجماعت ترقی کی منازل چھلانگیں مارتے ہوئے طے کرتی چلی جائے۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا ہے کہ کھڑا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، ہر قسم کی نیکی کو اختیار کرنا اور اس میں آگے بڑھنا ہی جماعتی ترقی میں صحیح کردار ادا کرنے والا ایک احمدی کو بنائے گا، ایک نوجوان کو بنائے گا، ایک بچے کو بنائے گا۔ جب تک ہم سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس سوچ کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر لیں گے کہ آج اس زمانے میں اسلام کی فتح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر مقدر کر رکھی ہے، اور ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کا ایک حصہ ہیں، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دست و بازو بن کر خدا تعالیٰ کی اس تقدیر میں حصے دار بننا ہے۔ تو اس وقت تک ہم فاستبقوا الخیرات کا حق ادا نہیں کر سکتے، پر یہ سوچ ہمیں ہر وقت اپنے اوپر طاری رکھنی پڑے گی۔ سورہ کاف میں بھی دین کو محفوظ کرنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو بچانے اور اس پر عمل کرنے کا جب ذکر ملتا ہے تو نوجوانوں کا ہی ذکر ملتا ہے۔ تو کیا آج مسیح محمدی کے خدام، وہ نوجوان جنہوں نے یہ عہد بھی کیا ہے اور خلافت کے زیر سایہ اس عہد کو ہمیشہ دہراتے بھی رہتے ہیں، وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اور دین کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے نیکیوں میں آگے بڑھنے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ یقیناً جس طرح کرتے آئے ہیں سابق ہمارے اسلاف، آج بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ میں تو کچھ عرصے سے بعض نوجوانوں کے چہروں پر وہ عزم دیکھ رہا ہوں جو اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم اپنے عملی نمونے دکھا کر، اپنے علم میں اضافہ کر کے، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کی حفاظت اور ادائیگی کر کے
اس ملک کے کونے کونے میں احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچا کر اس قوم کی دنیا و عاقبت سنوارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بس آج میں آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ چند ایک کا سوال نہیں ہے، تمام ان نوجوانوں کو جو اپنے آپ کو مسیح محمدی سے منسوب کرتے ہیں، آج ایک عزم کرنا ہوگا، ایک عہد کی تجدید کرنی ہوگی، اور اس عہد کی تجدید کر کے یہاں سے اٹھنا ہوگا کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے اور اس کو پھیلانے کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے، اپنی دنیاوی خواہشات کو پس پش ڈال دیں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خدام الاحمدیہ اس لیے قائم فرمائی تھی کہ نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، نوجوانوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم جماعت احمدیہ کا ایک ایسا مفید وجود ہیں جس نے اپنی تمام تر صلاحیتیں خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے اور جماعت کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے، نیکیوں میں اعلیٰ مقام پیدا کرنے اور ان میں بڑھتے چلے جانے کے لیے صرف کرنی ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں، اگر بڑے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ پھر ہم کیوں کریں۔ ان کی مثال آپ نے نہیں دیکھنی۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اگر تم فلاں کو دیکھ کر اپنا حق اور فرض ادا نہیں کر رہے تو فلاں کو سزا ملے گی اور تم بخش دیے جاؤ گے، جس کا نمونہ تم نے دیکھا تھا، اس کو سزا ملے گی اور تم بخش دیے جاؤ گے۔ اس شخص کے ساتھ جس کو تم دیکھ کر آپ بھی اپنی اصلاح نہیں کر رہے، اس شخص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کرنا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہر ایک کے اپنے معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن تمہیں خدا تعالیٰ کی بات نہ ماننے اور اپنے عہد کو نہ نبھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا، یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بس نہ کسی کی نیکیوں نے کسی دوسرے کو بخشوانا ہے اور نہ کسی کے غلط کاموں نے کسی دوسرے کو سزا دلوانی ہے، ہر ایک اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خدام الاحمدیہ اس لیے قائم فرمائی تھی کہ اگر جماعت کے بڑے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے تو نوجوان سامنے آئیں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں، لجنہ سامنے آئے اور اپنی ذمہ داری سمجھے تاکہ جماعت کا کام آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور جب جماعتی نظام بھی اور تمام ذیلی تنظیمیں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہوں گی، فاستبقوا الخیرات کے حصول کے لیے ہر ایک اب کوشش کر رہا ہوگا، تو جماعت کی ترقی کئی گنا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ فاستبقوا الخیرات کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ ایک قدم اوپر جا کر نیچے رہنے والوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی اوپر لائیں۔ اگر نوجوان بہت اوپر چلے جائیں تو رسا پھینک کر سیڑھیاں لگا کر کمزوروں کو بھی اوپر کھینچنے کی کوشش کریں۔ اگر نوجوان نیکیوں میں آگے بڑھیں گے تو سچائی کے پرچار اور اسے اپنے اوپر لاگو کرنے میں بھی آگے بڑھیں گے، پھر حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی آگے بڑھیں گے۔ تو جب یہ آگے قدم بڑھ رہے ہوں گے نوجوانوں کے، تو اگر بڑوں میں کمزوری ہے تو انہیں خود بخود شرم آ جائے گی۔ آپ لوگ راستے دکھانے والے بن کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے بن جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ یہاں بڑوں کی اکثریت نیکیوں کی طرف توجہ دینے والی نہیں ہے، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ میں نوجوانوں کے ذہنوں سے اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ بہانہ
اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ ہم نے تو بڑوں کے نمونے دیکھنے ہیں۔ خلیفہ وقت جب جماعت سے مخاطب ہوتا ہے تو اس میں نوجوان بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ کبھی کسی خلیفہ وقت نے نہیں کہا، یہ کہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، یہ کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، یہ کہیں قرآن کریم کی تعلیم میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ نوجوانوں سے پہلے بوڑھے مخاطب ہیں۔ اگر یہ ہو، اگر اس طرح کی بات ہو تو جماعتی ترقی رک جائے کہ جب تک سب بڑے بوڑھے ٹھیک نہ ہو جائیں نوجوانوں کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بس ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے آپ کی علیحدہ ایک تنظیم بنائی گئی تھی۔ اس مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ کیوں آپ علیحدہ خدام الاحمدیہ کے نام سے موسوم ہیں، کیوں تنظیم بنی ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ کے مختلف پروگرام اور اجتماعات ہوتے ہیں، اور آپ نوجوان ہی ہیں جنہوں نے آئندہ جماعت کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ اگر آج اس مقصد کو آپ سمجھ لیں جو آپ کی تنظیم کا ہے، تو کل کے آنے والے نوجوانوں کی کبھی آپ پر اس بات پر انگلی نہیں اٹھے گی کہ ہمارے بڑے کام نہیں کر رہے، کیونکہ کل کو آپ نے بڑے بننا ہے، یا انہوں نے کام نہیں کیا اور ترقی کی رفتار رک گئی۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ آج کے نوجوان کل کے بڑے ہیں، اور آج آپ کی اصلاح نہیں، آئندہ قوم اور جماعت کی ترقی کے راستے متعین کرنے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ فکرہ کہہ کر نوجوانوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کہ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بس آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اگر ایک بچہ ایک بزرگ کو، جس کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق تھا، جو بزرگ نیکیوں میں آگے بڑھا ہوا تھا، جس کی مثال ہمیں واقعات میں ملتی ہے، جو دنیا کے لیے علم و عرفان سکھانے کا ذریعہ بنا ہوا تھا، جو تقویٰ پر چلنے والا انسان تھا، اس بزرگ کو اگر ایک بچہ ایک فکرے میں توجہ دلا سکتا ہے کہ اگر میں پھسلا تو صرف مجھے چوٹ لگے گی، لیکن اگر آپ پھسلے تو ایک قوم کو لے ڈوبیں گے۔ آپ نوجوان بھی اپنے عمل سے اپنے بڑوں کو، اگر آپ کے خیال میں وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے، تو فاستبقوا الخیرات کے اعلیٰ معیار ادا کر کے توجہ دلا سکتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، بلکہ آپ خود بھی جنہوں نے اس وقت دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اپنی نیکیوں کے اعلیٰ معیار قائم کر کے ہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ورنہ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ آیا ہوں کہ خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اپنا عہد نہیں نبھایا، عہد دہراتے تو رہے لیکن اس کو پورا نہیں کیا، اور یہ قوم جس میں تم رہ رہے تھے، جو حق کی متلاشی تھی، اسے حق پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک بڑی تعداد میں جرمنوں میں حق کی تلاش شروع ہو چکی ہے، اور ان کو صحیح راستہ دکھانا آج احمدی نوجوانوں کا ہی کام ہے۔ بس اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ آپ نوجوان اور جوانوں اور ان لوگوں کو، خدام الاحمدیہ میں دو قسم کے جوان ہیں، ایک بالکل نوجوانی میں قدم رکھنے والے، ایک جن کی نوجوانی ڈھل رہی ہے لیکن جوان ہیں، جو خدام الاحمدیہ کی آخری عمر میں ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی بہنیں اور بچے بھی آپ کے نمونے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمونے نہیں دکھائیں گے تو ان کی ٹھوکر کا باعث بھی بن رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنا حق ادا نہ کیا تو آپ ان لوگوں کی ٹھوکر کا باعث بنیں گے۔ بس ایک احمدی نوجوان ایک وقت میں وہ بچہ بھی ہے جس نے بزرگ کو سبق دیا، اور اسی لمحے اسی وقت
وہ بزرگ بھی ہے، ایک خادم وہ بچہ بھی ہے جس نے بزرگ کو سبق دیا، اور وہ بزرگ بھی ہے جس نے نسلوں کو سنبھالنا ہے، جس کے پیچھے ایک نسل ہے، ایک قوم ہے جس کی رہنمائی کر کے اسے نیکیوں میں سبقت لے جانے کے راستے دکھانے ہیں۔ اور جب ہمارے نوجوان، ہمارے خدام جو اپنے آپ کو خدام الاحمدیہ کے نام سے پکارتے ہیں، اس حقیقت کو جان لیں گے تو یہ دنیا آپ کے زیر کر دی جائے گی، آپ کے تحت اقدام کر دی جائے گی، اس کی سربراہی آپ کے ذمہ آ جائے گی۔ ہم انشاءاللہ تعالی فتوحات کے نئے نظارے دیکھیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدمت دین اور نیکیوں میں آگے بڑھنا جو ہے یہ کسی کی میراث نہیں ہے، وراثت میں نہیں ملتا۔ جو بھی نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو پانے والا بنے گا، ان میں شامل ہوگا جو جماعت کی خدمات میں مقام پانے والے ہیں۔ یہ قانون شریعت بھی ہے اور قانون قدرت بھی ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو میرے طرف آنے کی تلاش کرے گا، ہدایت کی تلاش کرے گا، میں اسے ہدایت کے راستے دکھاؤں گا۔ یہ ہدایت کا پانا اور اس کے لیے کوشش اور نیکیوں میں آگے بڑھنا ہی اس زمانے کا جہاد ہے جس کے لیے مسیح محمدی ہمیں بلا رہے ہیں۔ اگر قرون اولیٰ کے مسلمان بچوں، نوجوانوں اور عورتوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر بے خطر میدان جنگ میں کود کر اسلام کا دفاع کیا، تو آج اسلام کے دفاع اور تبلیغ کے لیے ہمیں بھی صحابہ کی طرح پہلے خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اپنے اعمال کو سنوار کر پھر اس جہاد میں کودنا ہوگا جو دنیا کو خدا تعالیٰ کی پہچان کروائے، جو توحید کے قیام کا جہاد ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے کا جہاد ہے۔ آج مسیح محمدی اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے تلوار کے جہاد کی طرف ہمیں نہیں بلا رہے، بلکہ اپنے نفسوں کے پاک کرنے کے جہاد کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، صدق سے اپنے سلسلہ بیعت میں شامل ہونے کی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کی پاک تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے جہاد کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں۔ یہ پیغام دنیا میں پھیلانے کا ہم تبھی حق ادا کر سکتے ہیں جب ہم اپنے نفسوں کو پاک کرتے ہوئے نیکیوں میں آگے بڑھنے اور بڑھتے چلے جانے کے لیے مسلسل اپنی حالتوں پر نظر رکھیں گے۔ بس اے خدام احمدیت، آج مسیح زمان تمہیں کہہ رہا ہے کہ آؤ اور اپنی حالتوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ بن جاؤ۔ آج جب اپنوں کی امت کی اکثریت کی بدعملیوں نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے، آج جب غیروں نے ہر طرف سے اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملوں کی تابڑ توڑ بھرمار کی ہوئی ہے، ہر ذریعے سے یہ بھرمار کی ہوئی ہے، آج احمدی ہی ہے، احمدی نوجوان ہی ہے جس نے اسلام کی برتری مسیح محمدی کی قیادت میں دنیا پر ثابت کرنی ہے۔ آج اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے طلحہ جیسے ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ وہ جو 27-28 سال کا نوجوان تھا جس نے احد کی جنگ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ کر تیروں کو روکا اور تیروں سے زخمی ہونے کے باوجود اف نہیں کی، اس لیے کہ کہیں اف کرنے سے
ہاتھ اپنی جگہ سے ہل نہ جائے۔ آج اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ابو دجانہ جیسے بہادروں کی ضرورت ہے، جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کر دیا جب انہیں آن وسلم نے اپنی تلوار عنایت فرمائی، اور پھر جنہوں نے اپنا جسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے سامنے کھڑا کر لیا، یہاں تک کہ تیروں کی بارش سے ان کا جسم چھلنی ہو گیا۔ گو آج زمانہ تیروں کے حملوں سے حفاظت کا نہیں ہے، یہ زمانہ تلوار چلانے کا نہیں ہے، لیکن آج بھی اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اس جوش اور جذبے کی ضرورت ہے جو ہمارے اسلاف نے دکھایا تھا۔ اس زمانے میں پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام سے لیس ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ اسلام پر کیے گئے ہر وار کا مقابلہ کیا جائے اور کوئی تیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور جسم تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ بس خدام الاحمدیہ بھی جو جرمنی کے خدام الاحمدیہ ہے یا یو کے کی خدام الاحمدیہ ہے جن کا آج اجتماع ہو رہا ہے، یا دنیا میں کہیں بھی خدام الاحمدیہ ہے، ان کی خود ذمہ داری ہے۔ اسی طرح خواتین کی ذمہ داری ہے، لجنہ مائلہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ترجیحات کو بدلیں، دنیاوی خواہشات میں آگے بڑھنے کے بجائے دین کے کاموں میں مسابقت کی روح پیدا کریں، دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کریں، تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھنے کا جوش پیدا کریں۔ اس وقت 200، 300 یا 400 خدام کے مجلس انصار سلطان القلم میں شامل ہونے اور تبلیغ کے میدان میں آنا کافی نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری خدام الاحمدیہ کو اس کام میں جھونکنا ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہ اس فرمان کو سامنے رکھنا ہوگا کہ تمہارا مطمع نظر فاستبقوا الخیرات ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، جرمن قوم کا اسلام کو سمجھنے کی طرف رخ ہو رہا ہے، بلکہ تمام دنیا میں جہاں ایک طرف اسلام کے خلاف منصوبہ بندیاں ہیں تو دوسری طرف توجہ بھی ہے۔ دنیا کا ایک حصہ اسلام کو سمجھنا بھی چاہتا ہے، اور اسلام کی حقیقی تصویر صرف احمدی پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کام کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے نوجوان بھی فضولیات اور لغویات اور لہو و لعب کے پیچھے چل پڑے تو دنیا کے طالبان حق کو کون سنبھالے گا؟ اگر احمدی نوجوانوں کے کانوں میں ہر وقت آج کل کی ایجادات MP3 یا دوسرے ذرائع سے میوزک اور گانے سننے کے لیے ایئر فون لگے رہے تو آپ کے ماحول میں نیکیوں کو کون پھیلائے گا؟ کون ہوگا جو نیکیوں میں آگے بڑھ کر پھر پیچھے رہنے والوں کو اوپر کھینچنے کی کوشش کرے گا؟ اپنی ذات میں MP3 یا دوسری ایجادات جو ہیں الیکٹرانکس کی، یہ بری نہیں ہے، ان کا غلط استعمال برا ہے۔ اس کا صحیح استعمال دین کے حق میں مضبوط دلائل ان میں بھر کر کریں، پھر کانوں میں لگائیں اور سنیں تاکہ دلائل آپ کو یاد ہوں۔ بس ایک احمدی نوجوان کو ہمیشہ یہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور اس کے حصول کے لیے اس نے اپنے عمل نیک کرنے ہیں، سچائی کو اپنا شیوا اور خاص نشانی بنانا ہے، تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی، کیونکہ آج اسلام کی فتح آپ کے علم سے جڑی ہوئی ہے، یا آپ کی اسلام کے دفاع اور تبلیغ کی خدمت آپ کے علم و معرفت میں بڑھنے، پاک تبدیلیاں پیدا کرنے اور اعلیٰ اخلاق اپنانے سے منسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کے بعد کہ تمہارا مطمع نظر فاستبقوا الخیرات ہونا چاہیے، فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ اگر تم نے اس مطمع نظر کو نہ اختیار کیا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ساتھ جڑنے کے بعد پھر اپنا مطمع نظر دنیا کی رنگینیوں کو رکھا اور سستیوں اور غفلتوں کو اپنے اس مطمع نظر کو حاصل کرنے میں روک بنائے رکھا، تو پھر ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے اپنے پاس لائے گا اور ان غفلتوں اور سستیوں کا جواب دینا پڑے گا۔
بس آج ایک احمدی پر جو ذمہ داری ہے، جو فرائض اس کے سپرد کیے گئے ہیں، اس میں اسے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ ایک دن تم سب اکٹھے تو کیے جاؤ گے، پھر جواب طلبی پر شرمندگی بھی ہوگی، تمہیں پکڑ اور پکڑ بھی ہوگی۔ بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے ہمارے لیے، بڑی فکر ہر احمدی کو کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی اور یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ ہم نے اپنی بھی اور معاشرے کی بھی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ ہم صحیح اسلامی تعلیم کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم اس اہم بات کو سمجھنے والے بن جائیں اور دنیا کو روشنی دکھانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ ایک منٹ ذرا، خدام الاحمدیہ نے جو اپنی حاضری دی ہے وہ خدام اور اطفال کی خدام کی تعداد ہے 23,301 اور اطفال 1129۔ نا یہ یو کے کی ہے، یو کے والوں نے اپنی حاضری بھیجی تھی اور پہلے ان کو فکر تھی کہ گزشتہ سال سے کم نہ ہو جائے، میرا خیال برابر ہو گئی ہے۔ 3,430 ان کی حاضری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کیونکہ یو کے کا اجتماع بھی ہو رہا ہے، اس لیے وہ میرے سامنے تھی، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ سامنے نہیں آئی، اچھا ہوا آ گئی۔ خدام الاحمدیہ جرمنی کی مجموعی تعداد جو اجتماع میں شاملین ہیں ان کی تعداد 6,952 ہے، خدام 4,605 اور اطفال 1,247، زائرین 1100 قریباً۔ اللہ تعالیٰ سب کو Yeah!